کل یعنی گزشتہ نشست میں جو گفتگو جہاں پر رکی تھی وہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بشر ہیں یا نور ہیں؟ جی حنیف قریشی صاحب، اب مزید آگے آپ نے ایک بات کو بڑھایا، ہم اس کی طرف ہم آتے مفتی ہیں۔ صاحب اگر اس میں ہو تھوڑی سی، اگر اس میں ہو کہ کلی طور پر نور بھی ہیں، کلی طور پر نور بھی ہیں، تو اس پہ اشکال ہوگا۔ علمی طور پر اگر بشریت کا انکار ہو جائے اس میں تو پھر بشریت کا انکار، نہیں آپ اس میں مطلب آپ نبی علیہ وضاحت السلام کر کو دیں نور اپنے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے نور ہے، میں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا۔ اچھا، صفات کے حوالے سے ٹھیک ہے، ان کا حق ہے۔ یہ استعاری اعتبار سے کہہ سکتے جو ہیں۔ آپ نے سوال کیا جی جی میں ذرا بات کروں۔ کریں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جی ہم ان کو نور علم مانتے ہیں، نور ہدایت مانتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تکلف ہے، کیونکہ قرآن نے مطلقاً نور فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ اب آپ، میں نے جو پہلے اپنے بنیادی طور پر جب دلیل دی تھی تو میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، یعنی اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ بھی نور ہیں، یہ بھی نور ہیں، میں بھی نور ہوں، کیونکہ میں دین سکھا رہا ہوں تو میں اس جیت میں اتنا تو نور ہوں۔ واہ، کیا آپ کی جو باتیں رسول اللہ کے دین کی نکل رہی ہیں یہ بھی نور ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اب اس میں فرق کیا ہوا؟ وہ تو ایک کوئی بھی ہادی ہے، کوئی بھی مادی ہے، وہ نور ہے۔ بے شک رسول اللہ کو جو اتنی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی نورانیت تمام نورانیتوں سے جدا ہے۔ اب ہمارا دعویٰ سنیں، جس طرح رسول اللہ کی بشریت تمام کائنات کی بشریت میں سب سے وراء الورا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی نورانیت یعنی آپ کی لطافت یہ تمام کائنات کی لطافتوں میں، اللہ کی مخلوق میں، حتیٰ کہ ملائکہ کی نورانیت، ملائکہ کی لطافت سے بھی رسول اللہ کی لطافت زیادہ ہے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ اور اس بات کو میں مکمل کر لوں۔ اب یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، پھر اللہ کے نبی کی ایسی احادیث جیسے میں نے عرض کیا، اور یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ واضح طور پر موجود ہیں، سلفی حضرات موجود ہیں، ابن عبدالوہاب نجدی صاحب کی کتاب میں موجود ہیں، باقی موجود ہیں۔ حضور اندھیرے کمرے میں جا رہے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، نور نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ہر طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ معجزات بھی اور ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کے صحابہ، میں یہ کچھ چیزیں ظاہر اتنی زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتی، میں کوئی رسول اللہ کے 60-70 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں کہ جو اپنے اپنے کلام میں، اپنی اپنی گفتگو میں رسول اللہ کو نور ہدایت بھی کہہ رہے ہیں اور نور حسی بھی کہہ رہے ہیں۔ خود حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی نعت لکھ رہے ہیں اور رسول اللہ کو سنا رہے ہیں، اور اس میں کہتے کیا ہیں کہ انت لما ولدت اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین جو ہے نا وہ نور سے بھر گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے رسول اللہ کے دیگر صحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے نور کی چمک تو ایسی ہے کہ آپ اندھیرے میں آتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ نور ہے کہ جس نے ہمیں جہالت اور کفر سے نکالا اور ہمیں ایمان کا نور دیا، یعنی دونوں قسم کے نور وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو انہی نبی علیہ السلام کے صحابہ اکابرین امت، ان روایات کو ہم نے لے کر ہم نے یہ اپنا عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ نور ہے تو نور ہدایت بھی ہیں اور نور حسی بھی ہیں۔ تو ہمیں بالکل، میں نے پہلے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ جو رسول اللہ کی بشریت کا انکار کرے وہ تو قرآن کے انکاروں نے لفظ حکم نہیں لگایا، میں نے حکم لگایا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو بات ختم۔ پھر اصل جس طرح انہوں نے کہا نا کہ یہاں تاثر یہ جاتا ہے کہ نبی کی نورانیت کا، بشریت کا انکار ہو، اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو صرف بشر نہ کہو، کیونکہ یہ بھی امت میں ایک تاثر موجود ہے کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، جیسے لکھا گیا کئی لوگوں کی کتابوں میں کہ نبی کو بڑائی ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، نبی کو بڑائی ہے وہ گاؤں کے ملک چودھری راجے کی طرح۔ اس کا رد کرنے کے لیے یہ چیزیں بحثیں چھڑی ہیں کہ نہیں بھائی، نہیں، نبی بشر ضرور ہے لیکن نبی نورانی بشر ہے، نبی بے عیب بشر ہے، نبی افضل البشر ہے، یہ عقیدہ ہے۔ مجھے ایک جملہ، صرف ایک جملہ، پھر اس کے بعد میں ادھر جاؤں۔ اچھا، وہ چونکہ آپ ادھر جا رہے ہیں تو ایک جملہ لیتے ہوئے جائیں۔ جی جی بالکل، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لفظ نور مطلق شکل میں بیان ہوا ہے۔ جی مطلق شکل، اچھی طرح غور کریں، اچھی طرح غور کریں۔ اگر اس سے مراد نور ہدایت، نور علم، نور معرفت،
इस तरह से मुक़य्यद होता तो मुतलक शक्ल में बयान नहीं होना चाहिए, वरना लोग गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद से नूर हिदायत और नूर इस तक पहुंचना मुश्किल है, उसका बयान कहीं होना चाहिए था। ठीक है। उस तरह का बयान नहीं है, मुतलक है। क़िबला, अच्छा, ये तो उसकी कुरान से हकीकत, अभी एक दलील आ रही है। मिनट, एक जी। मिनट, उसकी हकीकत क्या है, किस तरह की नूरानियत, वो शायद मैं न पहुंच सकूं, क्या? वहां तक मैं न पहुंच सकूं। मैं इतना मालूम है कि वो नूर हैं, जुमला बस बड़ा हो खत्म गया। बात। अब बशर भी कुरान की रूह से हैं और नूर भी कुरान जो की रूह बात से हैं। हुई, मैं उसमें अपना नुक्ता नज़र से इजाफा करना चाहूँ। दो बातें यहाँ पहले आई कि जिस तरह आपने सवाल में कहा, रिवायत की तरफ इशारा हुआ कि बहुत पहले वो नूर पैदा किया गया, तो हम भी वजूद से पहले रूह अलस्तु बिरब्बिकुम कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबकी रूहों को जमा किया और उससे मुखातब हुआ और पूछा गया, फिर वहाँ अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा हुआ। तो उस तरह की रिवायतें भी देखें, हमारी बात जो बात समझने की है, ना नूर का इनकार है ना बशर का इनकार है। ऐसे नूर को साबित करना मुश्किल है जिससे बशरियत का इनकार हो जाए। करता ही बहुत नहीं तो हो भी नहीं नहीं, है ना। तो करता ही कोई नहीं। लेकिन हो जाए अगर, तो फिर वो गलत है। आपके तो जहन में उन्होंने भी सवाल था ना कि ये लिबास बशरियत है या लिबास नूर है, ये चीज़ तो तय करनी है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बशर हैं और फिर उसके बाद नूर है। अब वो नूर के कई मफ़हूम और माने हो सकते हैं, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज भी कहा गया। मैंने आपको मिसाल दी, हमने हदीस से गुफ्तगू की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया गया। तो देखिए, नूर खल्क हुआ जब- जिस वक्त जब इंसान की भी- तख्लीक भी नहीं हुई। जब भी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबियत में, लाजिम नहीं कि उसका लुग़वी माना हो, जिसकी मैंने इशारा आपको किया कि सिराज भी हुजूर के लिए कुरान में आया, लेकिन सिराज को लुग़वी मानों में तो हम में से कोई भी नहीं मुराद लेता। यहाँ पे कौन कहता है कि हुजूर चांद थे और ये सितारे वाले चांद थे? कौन कहता है? आप कहते हैं? रोशन मुफ्ती साहब भी नहीं कहते। तो वहाँ भी मजाज मुराद ले रहे हैं ना। तो जब सिराज में हम नहीं, शायद सब मजाज नहीं, हकीकत सिराज की मुराद ले में लें, सिराज लेकिन में चांद के मानी में नहीं। नहीं, सिराज का माना है ना। सिराज का माना सिराज समझ के में हम अंदर गलती भी जब कर हम रहे हैं। मजाज की तरफ जा रहे हैं, तो नूर के अंदर भी अगर कोई मजाज की तरफ जा रहा है, लफ्ज़ी मुराद नहीं ले रहा। और मैंने कहा आपको कि लफ्ज़ी लुग़वी माना मुराद लेने में हुजूर की निस्बत आली नहीं होगी, नीचे आएगी। अगर वो हिस्सी या कोई चीज़ नूर हो जाएंगे तो वो मखलूक का नूर होंगे। मेरी बात सुनिएगा। जी, जी। और ये कुरान का फैसला है कि मखलूक हर चीज़ में चाहे नूर ही क्यों ना हो, वो बशर से नीचे है, ऊपर नहीं है। ठीक। अबू बकर साहब, एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी अबू बकर साहब। यहाँ इस मैं बात क्या को थोड़ा समझने मेरा की ख्याल है, ज़रूरत है। थोड़ा मैं सा इस बात इजाज़त को हो। मैं बात उसके बाद आप आ जाएं, एक लफ्ज़ में कह दूं। ये बात भाई ये कहा जाए कि नबी अलैहिस्सलाम को मलाइका ने सजदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो ये ज़हन में रहे कि हम मुतलकन नूरानियत की बात नहीं कर रहे हैं। हम- बशर को बुनियाद सुनिए, माने सुनिए, आप, फिर हम नूर ऊपर माने। नबी की नूरानियत की बात कर रहे हैं। आप जो क्यास कर रहे हैं वो नहीं क्यास मैं मलफारिक है, वो आपके इस ऊपर तरह नहीं, से। आपको मैं बताना ये चाह रहा था मेरी बात कि अगर आप- आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि नूर बशर के लिबास में है जी, या बशर- बशर अब नूर देखिए, के लिबास, जैसे दोनों चीज़ों में हनीफ ज़मीन साहब आसमान का फरमा रहे फ़र्क हैं, है। किसी कि- एक चीज़ को कि नबी हकीकतन की तय करना नूरानियत की बात है। मेरी वज़ीरी मैं साहब इसी फरमा हवाले रहे से हैं। एक चीज अर्ज कर दूं मुफ्ती जी। साहब, आपकी भी बुजुर्गों की किताबों में मौजूद है, थोड़ा सा हमारा उधर मामला अलग मैंने आएगा। इनकार नहीं किया है। ठीक है, आपके भी मौजूद है, हमारे भी मौजूद मैंने है। उसका मुसन्नफ़ इनकार इब्न नहीं किया। शैबा के अंदर जो रिवायत है, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलक़ क़ब्ल नूरिल अशियाए नूर नबिय्यिका मिन नूरी, मसूद ये भी रज़ा मौजूद साहब मैंने है। उसका इनकार नहीं किया। मैंने इसका उसकी मुफ्ती साहब वज़ाहत मानने अगर की इजाजत की तो है। एक सिर्फ मेरी ये बात अगर- पूरी हो गई, नहीं, फिर आप उसका आप तफसील से फिर जवाब तो दें। तीनों का मौक़िफ़ एक हुआ और फिर इसका मतलब ये जो तीनों का आपका टाइम मिले वो सारा मुझे एक अकेले को तीनों का मिलना चाहिए। मौक़िफ़ एक नहीं जब हुआ ना। आप नहीं मौक़िफ़ हनीफ आप कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि नबी के नूर की बात कर रहे हैं, वज़ीरी साहब फरमा रहे हैं कि वो मुतलक नूर भी हैं और बशर भी हैं। अच्छा, क़िबला फरमा रहे हैं कि बशर हैं बशर हैं और और नूर को हम अल्लाह लुग़वी मायनों में नहीं यानी लेंगे, क्या? इस्तारी मायनों में। बिल्कुल तो ऐसा है। अंसारों की क्लियर बिल्कुल है कि ऐसा। रसूलुल्लाह नूरानी बशर हैं। आप मानते हैं बशर है और साथ में नूर है। नूर हैं, हम कहते हैं रसूलुल्लाह नूरानी बशर हैं। हाँ।
ہمارے ہاں آپ یہ کے ہے ہمارے کہ کہنے سے بشر بات آپ نہیں ہے ہیں، نا، میں قرآن بھی اور سارے حدیث ہیں۔ کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ لیکن بات رسول اللہ کی میں یہ حدیث کا ہم کیا سمجھ- کریں گے ہاں، کہ بسم بالکل۔ اللہ کے نبی فرماتے میں ہیں، یہی کہہ رہا ہوں نا، میری حدیث حدیث کیا سنیں کہے گی؟ کہ مولانا آپ بھی جواب دے دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، متا وجبت لکن نبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ وہ آدم و بین الروح والجسد وفی روایت نخرا کنتو خاتم النبیین، واہ واہ، میں اس وقت خاتم النبیین تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ آدم، اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مستدل ہے اہل سنت کے بہت سارے عقائد کا، اب اجازت ہے تو یہ کہاں جائے گی؟ اس سے نور پر استدلال، اس کا- اس نور پہ کہ وہ ایک اور نور حدیث ہو بیان کی لباس وزیر صاحب بشریت نے میں، یہ نہیں ہو ہم سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کیا تھے کہ جن کو نورانیت دی گئی، نہ سما جس طرح اور جن حضور کو صلی اللہ نبوت علیہ دی گئی وسلم، وہ کیا تھے؟ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر من مثلکم، لفظ ہے قرآن مجید میں، ہماری طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے بڑی اچھی تعبیر کی کہ حقیقت بشر میں ہماری طرح ہے مگر خصوصیات الگ خصوصیات ہیں۔ میں کوئی نہیں پہنچ نہیں، سکتا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ جب جیسے ابھی حقیقت حنیف بشر صاحب ہے، نے جب حقیقت پھر میں بشر نے- ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ بشر الگ ہے، نور الگ ہے۔ نہیں، جو ابھی گفتگو اجتماعی جیسے انہوں نے ضدین تو نہیں فرمایا، ہو سکتا۔ حدیث نہیں، بیان فرمائی، نورانیت اور اجتماعی بشریت ضدین میں کیسے ہو تضاد جائے گا؟ ہے ہی نہیں ہے نبی مولانا۔ کریم صلی اللہ علیہ نورانیت اور وآلہ وسلم بشریت میں اس تضاد وقت بھی ہے ہی نبی نہیں تھے جب یہ تو آدم، آپ بتائیے میرا اجتماعی خیال ضدین ہے، کیسے ہو؟ میرا خیال ہے جب ضدین اپنی نہیں ہے اپنی نا۔ بات کریں گے نا تو بات ضدین کٹے ہی گی نہیں۔ نہیں۔ جی، جی، آپ یہ اب ہر بندہ اپنی بات کرے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جی، نہ جی۔ سننے والوں کو سمجھ فرمائیں۔ میں آئے گی نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تطرونی، کہ مجھے حد سے مت بڑھانا، کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے بڑھایا۔ عیسیٰ بن مریم کو کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اتنا چڑھایا کہ اللہ کے 3 خدا ہیں، تو کہا مجھے حد سے مت چڑھانا۔ اللہ کے رسول، قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھی، مدعا یہ ہے کہ پہلے اللہ کے رسول بشر ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ اب سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ جب قرآن نص قطعی فرما رہا ہے، پہلے آپ میری بات پوری ہونے دے پھر کاٹیے گا، پہلے اللہ کے رسول بشر ہیں، با اعتبار علم، با اعتبار معرفت کون انکار کرتا ہے؟ پورا علم نور ہے، پوری دعوت نور پر مبنی ہے۔ جو بات میری بات کاٹ کے وزیری صاحب نے کی تھی، جو حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ سب سے پہلے نور، میں نے کہا کہ اس میں اس کی سند میں کلام ہے، اور کلام ہے، کہتے ہیں واقعتاً تو مجھے اعتراض میں نہ ہوتا۔ جی سند میں کلام بھی ہے، ان کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا، آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھیں نا، سب کی روحوں کو پیدا کیا۔ میری مفتی صاحب کی قیامت تک آنے والوں کی سوال کیا، الستو بربکم، اب اس سے آپ کیا؟ اور اللہ تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا، تمام نبیوں سے اللہ کے رسول کی نبوت کا وعدہ لیا، تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس سے آپ نور کیسے ثابت کریں گے؟ کس طرح سے؟ اور نور کا انکار نہیں کر رہے با اعتبار علم، با اعتبار معرفت۔ آپ سمجھیے، جب ہم کہیں گے نور اور بشر ہیں، اس کا مطلب آپ نے بشر کو نیچے کر دیا، نور کو بڑھا دیا۔ ہم کیسے؟ کہتے ہیں مطلب کیسے اس کا سمجھ؟ نہیں، واقعی ہے، اور لوگ آپ مطلب مفتی صاحب، میں نہیں مطلب لے رہا ہوں، دنیا لے رہی ہے، اور علامہ صاحب آپ اس کو جتنے واضح حضرات کریں، ہیں، واضح کریں، علامہ اس کو اچھی طرح صاحب واضح واضح کریں۔ کرو، جتنے حضرات ہیں آپ پوچھیں، ہمارے بریلوی حضرات سے، ہمارے بھائی ہیں، پوچھیں ان سے، وہ کہیں گے اللہ کے رسول بشر ہیں ہی نہیں ہے، یہ تو دبندی، یہ نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی، آپ دیکھیں علماء کی بات نہیں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہیں ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ علماء کی بات کریں، یا باقی تو کو علماء کی چھوڑیں۔ ہم عامت الناس کو بھی سمجھائیں گے نا، ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائیں گے؟ ایک کیسے چھوڑیں؟ میں آپ سے آپ چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کریم کا دنیا ہی تو سن رہی ہے، اسی کا تو بندوبست یہ پیغام تو ہم سب کی طرف سے چلا گیا، اور سب سے پہلے بہت ہی زبردست مفتی صاحب الفاظ میں آپ نے ہی پیغام دے دیا، سخت ترین الفاظ میں آپ نے پیغام دے دیا کہ بشر ختم ہو گئی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم بھئی یہ عوام میری جو بات چل رہی ہے کہ جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا بشر مشکل ہیں، ہے، حد بندی مطلقاً کیوں بشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے والد آپ کے سامنے ہیں، آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کے بچے ہو رہے ہیں، آپ کی شادیاں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کسی نورانی جو نورانیت ہو اس میں ثابت کر سکتے ہیں آپ کہ ان کے بچے ہوں، ان سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کے والد ہوں، اس میں تو کلام ہی ان نہیں سے ثابت ہے، کر اس میں تو سکتے ہیں۔ کلام ہی تو نہیں یہ ہے، بشر تو پہلے اس وقت کی ہو رہی ہے، تسلیم اس حدیث کی تناظر میں ہو رہی ہے، میرے خیال جو یہاں میں بیان فرمائی گئی۔ ایک تعبیر کا فرق ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، مجھے ایک چیز پہ آپ سے وضاحت چاہیے آپ کر لیں۔ کہ آپ نے کہا
नूरी बशर है। जी जी, नूरानी बशर, नूरी बशर का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। नूरानी बशर लफ्ज बोला, नूरानी नहीं, बशर, मैंने नूरी सुना। नूरानी बशर। तो नूरानी होने में उनका नूरानी में भी हो कोई या एतराज नूरी नहीं। बशर हो, नहीं, उससे फर्क पड़ता है। मेरे फर्क ख्याल में, पड़ता है, अच्छा। मुफ्ती साहब अब मेरे ख्याल 2 मिनट मुझे दे दें। कोई साहब यहाँ पर हमें रुकना होगा और एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।